गुजारिश एक बार सूरह हमद और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर जनाब क़दीर हसन इब्ने सैयद हसन मरहूम की रूह को इरशाद फरमा दे। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही बिवलायत अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स अहलल बैत व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين। सलवात पढ़ दो। मोअज़्ज़ज़ सामीन अज़ादारान सैयदुल शुहदा, ये मजलिस बराए साल सवाब मरहूम मुनक़िद है। ज़रा सा और आगे आ जाइए आप हज़रात, अगर बार न गुज़रे। एक मिल के सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए गर्मी है मगर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए इस महीने में, और सब पंखा हमको लगता है मुहर्रम की रिपेयरिंग के लिए निकला है, लिहाजा एक मिल के सलवात पढ़ दीजिए आप हज़रात मोहम्मद आले मोहम्मद। एक सलवात इतनी तेज़ पढ़ दीजिए कि बाहर के लोग भी जान जाएंगे मजलिस शुरू हो गई है, अंदर आ जाएंगे वो भी। अज़ादारान सैयदुल शुहदा, मातमदारान इमाम मज़लूम करबला, ये मजलिस बराए साल सवाब मरहूम मुनक़िद है, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कम वक्त में बात आप तक पहुँच जाए। और बराए साल सवाब मुनक़िद हो रही है, लिहाजा और चूँकि माह ज़िलहिज नज़दीक है और हमारा आप उससे धीरे बधीरे करीब हो रहे हैं, लिहाजा उसी मुनासिबत को मद्देनज़र रखते हुए कुरान मजीद का एक अज़ीम सूरा जिसे सूरह बकरा कहते हैं, और इसकी ये बीच की तकरीबन पहले पारे के आखिर से रिलेटेड कुछ एक आयत मैंने जो थोड़ी सी मरहले के लिए आपके सामने पेश की है, जिसमें खालिक आवाज़ दे रहा है कि वह इज़्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ए पैगम्बर, ए मोहम्मद, ए मेरे रसूल, ए मेरे हबीब, याद करिए लफ्ज़ इज़ वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ ज़माने को याद दिलाया जाए, जहाँ माजी में कुछ गुज़रा हो, पास में कोई बात हुई हो,
جب کوئی پاس کی بات، جب کوئی پچھلی بات، جب پرانی بات اللہ کسی نبی کو یا پیغمبر کو جب اللہ کہیں یاد دلایا ہے قرآن میں، تو وہاں لفظ اس کا استعمال کیا کہ اے پیغمبر اس زمانے کو یاد کریے، اس وقت کے حالات کو یاد کریے، اس وقت کی کیفیت کو یاد کریے۔ وہ ایسے ابتلا کہ جب، کب، کون سا وقت اور وہ کون سا ساتھ، وہ کون سا لمحہ، وہ کون سا دور کا جب ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، جب ابراہیم کو اللہ نے پرکھا، جب ابراہیم کو اللہ نے جانچا، جب اللہ نے ابراہیم کو تولا اور پرکھ لیا اور جانچا۔ اِذِ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے سے جب اللہ نے ابراہیم کو آزما لیا اور پرکھ لیا، تب اللہ نے کہا جاعلک للناس اماما، اب ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں، ہم آپ کو امامت اور یہ عہدہ امامت اب ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے اور باہر کے لوگ بھی دھیرے دھیرے آ جائیں گے، آپ توجہ کریے، میں ایک بڑی عظیم بات اور فکری بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن ہے قرآن، اور یہ قرآن وہ معجزہ اور وہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو یاد کرانے کے لیے اس لفظ اس کے ذریعے سے کہہ رہا ہے، اے پیغمبر یاد کریے اس زمانے کو، اس دور کو، اس ساتھ کو۔ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اور آپ کو یاد دلایا جائے تو بات کچھ بجا لگتی ہے، بھلکڑ دماغ ہے، ذہن سے باتیں نکلتی ہیں، دنیا کے خرافات ہیں، ادھر ادھر نکل جاتی ہے باتیں۔ ہمیں یاد دلایا جائے تو بات کچھ بجا ہے، مگر اللہ اس نبی کو یاد دلا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ ذہن سے کوئی بات جاتی ہے، نہ اس کے دماغ سے کچھ جاتا ہے۔ اے پروردگار، جو نبی نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، اسے کیوں یاد دلا رہا ہے کہ محمد مہدی جب بات عظیم ہو، جب بہت امپورٹنٹ ہو اور جب بات بہت بڑی ہو تو محمد کو یاد دلایا جاتا ہے، نبی کو یاد دلایا جاتا ہے۔ آپ تک نہیں بات پہنچی، یعنی جب بات بہت بڑی ہو تو جو خدا محمد کو یاد دلا سکتا ہے تو پھر اتنا تو مجھے حق ہے کہ ہم آپ کو غدیر یاد دلائیں، کربلا یاد دلائیں، زہرا کی شہادت یاد دلائیں۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات محمد آل محمد پر۔ دیکھیے جب بات بہت عظیم ہو تو اس نبی کو بھی یاد دلایا جاتا ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، جس کے ذہن سے کوئی بات نہیں جاتی ہے، جو کبھی نہ اس کے دماغ سے کچھ نہ نکلتا ہو۔ اس پیغمبر کو، اس محمد کو جب یاد دلایا جا سکتا ہے تو خود کہیے، اب یہ کہہ کے مجلسوں سے دور نہ ہو جائیے کہ وہی بات پڑھی جائے گی، وہی کربلا پڑھی جائے گی، وہی غدیر پڑھی جائے گی، وہی بات نہیں۔ توجہ کریے، کبھی کبھار جب بہت امپورٹنٹ ہو تو دہرائی بھی جاتی ہے اور یاد دلائی بھی جاتی ہے۔ ارے میں نے کچھ کہا ہے، جب بات عظیم ہو تو باقاعدہ دہرائی بھی جاتی ہے اور یاد دلائی بھی جاتی ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اے پیغمبر یاد کریے اس وقت کو، اس زمانے کو، اس حالات کو کہ جس وقت ابراہیم کو آزمایا گیا، ابراہیم کو پرکھا گیا، ابراہیم کو جانچا گیا، ابراہیم کو تولا گیا۔ جب پروردگار عالم نے ابراہیم کو جانچ لیا اور پرکھ لیا اور ان کا امتحان لے لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے، تب اللہ نے کہا جاعلک للناس اماما۔ میرے نوجوان کم بیٹھے ہیں مگر ایک بات میں بہت فکری آپ کے حوالے اور اس پرآشوب زمانے میں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ توجہ کریے۔ ابراہیم کوئی عام آدمی نہیں ہے، اولو العزم نبی ہیں۔ امامت دینی ہوئی تو انہیں پرکھا، انہیں جانچا، انہیں تولا۔ اے پروردگار یہ مزاج کیسا ہے؟ کہا نہیں، جب ہم کسی کو بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں تو اسے پرکھتے ہیں، اسے تولتے ہیں۔ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اے پروردگار یہ تیرا نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، اسے دے دے، یہ تو جانتا ہی ہے، عطا کر دے۔ نہیں پہنچے آپ؟ پروردگار ہمیں اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ جب میں اپنے نبی کو بغیر امتحان کے نہیں دیتا،
تو تمہیں بغیر امتحان کے کہاں سے دے دوں گا؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ جو خدا اولو العزم نبی کو بغیر پرکھے ہوئے جانچے ہوئے اس کا ٹیسٹ لیے ہوئے نہیں دیتا تو وہ خدا ہم سوچتے ہیں ہمیں اور آپ کو بیٹھے بیٹھالے سب مل جائے، نہیں، وہ پرکھتا ہے، وہ جانچتا ہے، وہ تولتا ہے، وہ باقاعدہ۔ اسی لیے تو قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ دیکھیں مجلس ہے، اتنا تو مجھے حق ہے کہنے کا کہ ہم، اللہ نے کہا نہیں ہے، یہ عمومی بات کہی ہے، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، پرکھیں گے اور جانچیں گے، کبھی بھوکا رکھ کے۔ توجہ کریے، ارے کیا بات ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا ڈرا کے، تھوڑا سا خوف پیدا کر کے، اللہ اکبر، وَالْجُوعِ، اور تھوڑا تمہیں بھوکا رکھ کے۔ آپ نہیں شاید اس مرحلے کو پہنچے ہیں، پروردگار دونوں طرح سے آزماتا ہے، کبھی پیٹ کو بھر کے آزماتا ہے اور کبھی پیٹ کو خالی رکھ کے آزماتا ہے۔ اے پروردگار یہ کیسی آزمائش کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب بھرا رہتا ہے تبھی میرا شکر ادا کرتے ہو یا جب خالی رہتا ہے تب بھی میرا شکر ادا کرتے ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات آپ پڑھ دیں آپ حضرات۔ نہیں دیکھیں میں ایک بڑی عظیم اور فکری بات کہہ رہا ہوں، ہم تمہیں آزمائیں نہیں کہا، کبھی بھوکا رکھ کے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہاری روزی کو بڑھا کے اور کبھی تمہاری روزی کم کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اس کے بعد والثمرات، کبھی نعمتیں دے کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نہیں، آپ دیکھیے ایک بڑی عظیم بات ہے، جو کہ محرم قریب آ رہا ہے، بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ فرض بھی امتحان ہے۔ ارے میں نے کیا فقرہ کہا ہے، کم سے کم بزرگ تو تائید کریں، یہ فرش بھی امتحان ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسا امتحان ہے، آپ سمجھے نہیں، ثانیہ زہرا کچھ بھی بچھا سکتی تھی اور یہ فرش کچھ بھی دی، شیعت کو بہت سے تحفے دیے جا سکتے تھے، مگر زہرا کی بیٹی نے شیعت کو فرش دے کر قیامت تک کے لیے امتحان کی فرش بچھا دیا۔ کہا اب یہ تمہاری آزمائش ہوگی کہ جب یہ بچھے گا تو اس پر آ کے بیٹھتے ہو یا اس سے دور بھاگتے ہو۔ دیکھیے قیامت تک کے لیے یہ فرش ہمارے لیے امتحان ہے۔ آپ یہ سمجھیے یہ بہت عظیم ہے۔ 1 گھنٹہ، بعض لوگ کہتے ہیں شیطان نہیں، شیطان تو اصل وہیں آتا ہے جو سب سے مبارک جگہ ہوتی ہے، نہیں پہنچے بہت جگہ یہاں شیطان نہیں، اس آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں، یہ امتحان نہیں ہے، انہیں فرش تک آنے نہیں دیتا۔ ارے میں کیا فقرہ کہہ گیا ہوں، آپ اسے اگر محسوس کر لیجئے تو بہت عظیم ہے۔ کتنے اس ارادے سے نکل کے اگر فرش تک نہیں آ کے بیٹھ پائے ہیں تو کم سے کم سوچنا تو چاہیے کہیں شیطان نے بہکایا تو نہیں ہے، کہیں شیطان نے ہمیں ڈائیورٹ تو نہیں کر دیا ہے۔ نہیں، میں دیکھیے بڑی ایک عظیم بات کہہ رہا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیے۔ بعض لوگ دیکھیے ابھی محرم آ رہا ہے، اس کیفیت کو آپ بہت اچھے سے محسوس کریں گے۔ محرم ہوتا ہے، دل نہیں کر رہا ہے مجلس میں جانے کا، دورے کی مجلس ہے، ان کے گھر پہ ہیں، ان کے گھر پہ، ان کے گھر پہ ہے، کبھی کبھار دل نہیں کرتا ہے، مگر مجبوری میں کہ سیکریٹری صاحب کیا کہیں گے، چچا کیا کہیں گے، ابا کیا کہیں گے، فلانے کیا کہیں گے، ہم نہ جائیں گے تو وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، تو یہ سب سوچ کے آدمی سوچتا ہے کہ بھئی چلو مجلس میں بیٹھ جائیں گے۔ اچھا پتہ دل نہیں کر رہا، دیکھیے میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، اندر سے دل نہیں ہے جانے کا، مگر یہ سوچ کے کہ فلانے کیا کہیں گے، ڈھکانے کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، اب ان کے لیے چلتا ہے کہ چلیں، بہت رہے ہیں، توجہ کریے، اب دل نہیں کر رہا ہے۔ اب چونکہ دل نہیں ہے، اتنے میں کیا دیکھا کہ سامنے ایک مہمان آ گیا،
نہیں پہنچ رہے ہیں آپ. سوچا مہمان کہ چلو بہت اچھا چھٹکارا ملا, کہہ دیں گے کہ ایک مہمان آ گیا تھا, اس کی خاطرداری میں لگ گئے. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ سوچ رہا ہے کہ مہمان آیا ہے, مگر اسے پتا نہیں ہے وہ ہے کسی نے اسے بھیجا ہے. یہ آیا نہیں ہے, وہ کوئی ذات ہے جو اسے بھیجا ہے. کیوں اس لیے کہہ دوں, اس لیے کہ وہ خدا, یہ لفظ کہوں, وہ خدا نہیں, اس لیے کہ وہ حسین ایسوں کو منہ نہیں لگاتا جو دل سے اس کی بارگاہ میں نہ آنا چاہے. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. وہ خدا ایسوں کو, خدا کا مزاج یہی ہے, حسین بھی ایسوں کو منہ نہیں لگاتے جو دل سے اس کی بارگاہ میں نہ آنا چاہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نہیں, دل نہیں ہے, وہ بہانہ دے دیتا ہے وہ پرورت. اسی لیے تو کہا نمد ہاؤلائے نمد ہاؤلائے, ہم ان کی بھی ہدایت کرتے ہیں جو سیدھے راستے پہ ہیں, اور ان کی بھی ہدایت کرتے ہیں جو ٹیڑھے راستے پہ ہیں. اے پروردگار, یہ کون سا مزاج ہے؟ سیدھے والوں کی ہدایت تو سمجھ میں آتی ہے, ٹیڑھے راستے پہ کہ اگر یہ نہ کریں تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم خدا ہیں اور تم بندے ہو. ہمارے اور تمہارے میں بہت فرق ہے. یہ اسی لیے ہم اور آپ سوچ رہے ہیں, دیکھیے محرم آ رہا ہے, آپ اس کیفیت کو محسوس کریے. یہ فرش ایک عظیم امتحان ہے, اور اس سے بڑا کوئی امتحان نہیں. آپ سمجھیے گا اور اسے محسوس کریے گا. آسانی سے آدمی بیٹھ نہیں پاتا ہے. آج آدمی میں آپ دیکھ لیجئے, ورنہ شہروں کا حال جو ہے, اسکوٹی پہ بیٹھے بیٹھے پوری مجلسیں سنتے ہیں جوان, مگر فرش تک آدمی نہیں آتا ہے. اچھا ایک بات اور بتا دوں, جو فرش پہ نہیں آتا ہے اعتراض بھی سب سے زیادہ مولوی پہ وہی کرتا ہے. ارے میں کیا کہہ گیا, میں کچھ لفظ کہا ہوں, اگر اسے محسوس کریے. جو فرش پہ آ کے اور مجلس میں نہیں بیٹھتا ہے اعتراض بھی مولوی پر باہر بیٹھ کے وہی سب سے زیادہ کرتا ہے. بھائی جو اندر نہیں, اندر والے کرے تو سمجھ میں آتا ہے. تم تو فرش پہ کبھی آئے نہیں, تم تو فرش پہ کبھی بیٹھے نہیں, تو تمہارے پاس اعتراض کہاں سے؟ آدھی ادھوری بات کان میں پہنچی اور سب سے زیادہ, اور مولوی صاحب نے یہ کیوں پڑھ دیا, ایسے کیوں پڑھ دیا, عزاداری پہ کیوں کر دیا. آپ یہ سمجھیے بھائی, فرش پہ بیٹھو تو تمہارا جواب دیا جائے, اور تب تم اس کیفیت کو سمجھو. باہر بیٹھ کے مولوی پہ اعتراض, تو جو نہیں, یہ کیا, یہ ایک عظیم امتحان ہے. اچھا سنیے, باہر نہیں, بزرگوں کو شکایت یہ بھی ہوتی ہے, مولوی صاحب مجلس شروع کریں, پیشخانی ہو جائے, سوسخانی ہو جائے, 10 لوگ 20 لوگ ہیں, مگر جیسے ہی مولوی صاحب مصائب پہ پہنچتے ہیں, آپ اس کیفیت کو, نوجوان اس بات کو سمجھیں گے, آپ جیسے ہی شروع ہوگی مصائب پہ مولوی پہنچنے لگا, دھیرے دھیرے پیچھے دروازے سے نوجوان بھرتے شروع ہو جائیں گے. اور غور کریے, اس کیفیت کو آپ محسوس کریں گے. اور کچھ لوگ تو تبھی چلتے ہیں کہ مولوی صاحب مصائب پہ آ جائیں کہ تب پہنچے, اور جیسے ہی, اب آتے تو آدھا مجمع تھا, مگر جیسے ہی مصائب آتے 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 پتہ چلا پورا حال بھر گیا. اور اس کے بعد اچھا جو بزرگ ہمارے بیچارے شکایت میں تھے کہ شروع سے نوجوان نہیں آتے, اب جیسے ہی مولوی صاحب نے مصائب پڑھ کے اترے, اور اس کے بعد جیسے ہی نوحہ شروع ہوا, تو جو ماتم ہوا لگتا تھا کہ ابھی امام باڑے کی چھت پھٹ جائے گی. آپ غور کریے, ماتم ہے, آپ اس کہتے ہیں اللہ اس ماتم کو قبول کرے, ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ماتم ہوتا ہے کہ خود بزرگ کہتے ہیں ارے بھیا جیسے لگتا ہے ابھی چھت پھٹ جائے گی. میں آپ کو بتا دوں, ایسے ماتم سے چھت تو پھاڑی جا سکتی ہیں, مگر یزیدیت کا کلیجہ نہیں پھاڑا جا سکتا. ارے میں مجلس پڑھ رہا ہوں, اگر آپ نے اس کیفیت کو محسوس کیا, ایک صلوات پڑھیے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں. تھوڑا سا آگے آجائے, ذرا سا لوگ آ رہے ہیں, ہاتھ کے ذرا سا بس کھسک جائیے آپ لوگ, نا ذرا سا پیچھے والے آگے آ جائیں, ایک مل کے صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات. نہیں میری بات دیکھیے محرم سے پہلے, مگر ایک عظیم بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے ایسے ماتم سے
جو آخر میں آ کے بس خالی ماتم کر دیا، مارا، دیوار پھٹ جائے گی، چھت پھٹ جائے گا. اس سے چھت تو پھٹ سکتی ہے مگر دشمن جو آپ کا بیٹھا ہوا ہے اس کے کلیجے کو چھلنی نہیں کر سکتے آپ، اسے مایوس کبھی نہیں کر سکتے. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کیوں مایوس نہیں کر سکتے؟ آپ سمجھے نہیں ہیں. یہ جو ہمارے علماء نے، ایک بات کہوں آپ کے سامنے، ڈھولک دیکھا ہے نا؟ دیکھیے میں مثال نہیں دے رہا ہوں، کہاں ماتم، ایک بات کہہ رہا ہوں جسے سمجھیے گا. یہ نہ سوچیے کہ مولوی صاحب نے ڈھولک سے مثال دی ہے، نہیں. آپ یہ بتائیے، آواز ہی سے تو آدمی کہتا ہے کہ ایسا ماتم، ایسی آواز تھی کہ دیوار پھٹ جاتی. آپ مجھے بتائیے ڈھولک میں آواز کم ہوتی ہے؟ ارے بتائیے ڈھولک کی آواز. اچھا مجھے یہ بتائیے ڈھولک میں آواز کیوں ہوتی ہے؟ بولیے ڈھولک میں آواز کیوں ہوتی ہے؟ نہیں ہے تو یہاں پہ محرم میں تو بجتے ہی ہوگا وہ طبل اور وہ سلسلہ جو ہے روایتی ہے. ڈھولک میں آواز ہوتی کیوں ہے؟ بولیے نا. چونکہ اندر سے خالی ہوتا ہے. ارے بہت بولیے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں. ڈھولک میں آواز اسی لیے ہوتی ہے چونکہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. نہیں پہنچے؟ جو چیز اندر سے خالی ہوتی ہے وہ صرف آواز ہی کرتی ہے. نہیں پہنچے؟ جو چیز اندر سے خالی ہوتی ہے اس میں صرف آواز ہی ہوتی ہے. آپ نہیں سمجھے؟ یہ ہمارے ماتم کوئی آواز کے لیے نہیں ہے. اسی لیے ہمارے علماء نے مجلسوں سے پہلے سوزخانی رکھی، پیشخانی رکھی اور 1 گھنٹے کی مجلس رکھی. ماتم پہلے رکھا جا سکتا تھا مگر پہلے نہیں رکھا، ماتم کو آخر میں رکھا کہ پہلے سوزخانی سنو. ارے نہیں پہنچے آپ؟ پھر پیشخانی سنو اور پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کی مجلس سنو، پھر اس کے بعد آؤ اپنے سینے پہ ماتم کرو. آپ نہیں سمجھے یہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے کہا اپنے سینے کو پیشخانی سے بھرو، سوزخانی سے بھرو. 1 گھنٹے کی مجلس سے یہ سارے معارف کو سن کر جب تمہارا سینہ بھر جائے تب آ کے اپنے سینے پہ آ کر اب جب ماتم کرو گے تو خمینی کہے گا کہ یہ تمہارا ہاتھ تمہارے سینے پہ نہیں ہے، یہ یزیدیت کے منہ پہ تراجا. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر. اسی لیے ہمارے یہاں یہ سارے معارف رکھے گئے کہ اپنے سینوں کو پہلے ان معارف سے بھرو اور پھر جب آ کے ماتم کرو گے تب یہ تمہارا ہاتھ سینے پہ نہیں ہوگا، ہر دور کے یزیدیوں کے منہ پہ تماچا ہوگا. تب خمینی یہ وقت کہے گا کہ یہ انقلاب ہماری وجہ سے نہیں آیا ہے، محرم و سفر کے ماتم کی بدولت آیا ہے، محرم و سفر کی عزا کے بدولت آیا ہے. اسی لیے نوجوانوں یہ فرش ہمارے اور آپ کے لیے امتحان ہے. یہ فرش ہمارے لیے بہت عظیم امتحان ہے. آپ بیٹھ کے امتحان دے رہے ہوتے ہیں، ہم ممبر پہ بیٹھ کے امتحان دے رہے ہیں. جو نوحہ پڑھے گا وہ نوحہ پڑھ کے امتحان دے گا، جو سوزخانی کر رہا ہے وہ اپنی سوزخانی کا امتحان دے رہا ہے، جو پیشخانی کر رہا ہے. مجمع بڑھ جائے تو مولوی صاحب اترائیں نا کہ مجمع بہت تھا. ہر ایک آدمی جو بڑھ رہا ہے وہ میرے امتحان کو سخت کر رہا ہے. ارے میں نے مجلس پڑھی ہے، اگر آپ اسے محسوس کریے، ہر ایک آدمی جو اس مجمع میں بڑھ رہا ہے میرے امتحان کو سخت کر رہا ہے. آپ کہیں گے کیسا امتحان؟ یہ جو بڑھیں گے تو خدا پوچھے گا اتنا مجمع دیا تھا تو دیا کیا، اتنا مجمع آیا تھا تو پڑھا کیا؟ نہیں پہنچ رہے ہیں. اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا مولوی صاحب کو بلایا تھا تو پڑھوایا کیا؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ایک مل کے صلوات پڑھیے، نوجوان آ رہے ہیں، تشریف مل کے. توجہ کریے، یہ فرش بھی ہمارے لیے امتحان ہے.
ایک ایک مرحلہ زندگی کا. اس لیے تو کہا دیکھیے ابراہیم جیسا عظیم نبی اسے بھی اللہ نے جب امامت دینی ہوئی تو پرکھا، آزمایا، تولا اور جانچا. اور جب فَأَتَمَّهُنَّ، اب سنیے گا مطلب پوری سنجیدگی کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم اپنے امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے. چچا کتنا؟ 100 میں 99 نہیں، 99.4 نہیں، 5 نہیں، کتنا نمبر؟ 100 میں. فَأَتَمَّهُنَّ کا معاملہ ہی یہی ہے، یعنی پوری طرح سے جب کوئی ایک نمبر بھی ابراہیم کا نہیں کٹا، ایک پوائنٹ بھی نہیں کٹا، جب یہ پورا 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے تب اللہ نے کہا جاعلک للناس اماما، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. قسم خدا کی نوجوانوں، میرے فقرے پہ چاہے آپ بولیے نہ بولیے، آپ نے شاید نہ سنا ہو، مگر یہ جو بزرگ کچھ چہرے میری نگاہوں کے سامنے ہیں، انہوں نے سن کر باقاعدہ یہ بوڑھے بھی انہیں سن کے ہو گئے ہیں. آپ اس کیفیت کو محسوس کریے، آپ کی بزرگی کا سہارا لیتے ہوئے اس فقرے کو کہہ رہا ہوں. توجہ کریے، کہا جاعلک للناس اماما. اور ایک عظیم خطیب جس کا نام قرار حسین رئیس الواعظین، خدا غریق رحمت کرے، وہ اس مرحلے پہ آیت کے فقرے پہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو جیسے ہی امامت جیسا ایک بڑا عہدہ دیا تو فوراً ابراہیم بول بیٹھے قال ومن ذریتی. ارے نہیں پہنچیے آپ. کہا اے پروردگار کیا یہ میری ذریت میں رہے گی، یہ میری نسل میں رہے گی، یہ میری ذریت میں رہے گی؟ نہیں پہنچ رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں یہ دعا بھی ہے. ابراہیم نے اللہ سے کہا اے پروردگار کیا یہ میری نسل میں رہے گی، کیا یہ میری ذریت میں رہے گی؟ یہ ترجمہ تو سب نے لکھا ہے اور میں بھی یہی پڑھتا ہوں. قرار صاحب اس موقع پہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابراہیم کو امامت ملی تو چونکہ اتنا عظیم عہدہ تھا، ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا. ارے میں فقرہ کہہ رہا ہوں، کیا کہا؟ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا. تبھی تو کہا کہ پروردگار یہ میری نسل میں ہی رہے گی نا، میری ذریت میں رہے گی، میری نسل میں رہے گی. آپ سمجھے نہیں، میں نے بڑی فکری بات آپ کے حوالے کی ہے. بھیا یہ تو ہر باپ کی خواہش ہے کہ جس عہدے پہ وہ ہے اس عہدے پہ اس کا بیٹا رہے. ارے محسوس کریے، ایک باپ کی مجلس ہے، یہ تو ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے. ارے نوجوانوں میں تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جا کے باپ کے پیروں پہ سجدہ کرنا اور پوری زندگی ان کے قدموں کو چومتے رہو گے تب بھی کم نہیں ہے. باپ ہی کائنات کی وہ عظیم ذات ہے جو بیٹے کو اپنے سے آگے ہو کے دیکھنا چاہتا ہے. ارے مجلس کا فقرہ ہے، یہ بیٹا باپ ہی وہ ذات ہے جو چاہتا ہے اس باقاعدہ سرکشی کے دور میں، کھینچا تانی کے دور میں ہر آدمی چاہتا ہے پیچھے کر دیں، پیچھے کر دیں، مگر باپ وہ ذات ہے جو چاہتا میرا بیٹا آگے بڑھے، میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے، میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے. نہیں پہنچ رہے. یہ ہر باپ کی خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ ہے اسی عہدے پہ اس کا بیٹا ہو، اسی عہدے پہ اس کا بیٹا ہو. نہیں، قرار صاحب کہتے ہیں مگر وہ بد نصیبی ہوگا کہ کسی کا باپ یزید جیسا ہو اور معاویہ جیسا ہو. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. ابراہیم، آپ توجہ کریے، قال ومن ذریتی، کہ اے پروردگار، اے اللہ میاں، کیا یہ میری ہی ذریت میں رہے گی؟ کیا یہ عہدہ میری ہی نسل میں رہے گا؟ اب بتائیے، اللہ نے کہا کہ ہاں رہے گا؟ نہیں، اللہ نے معیار سیٹ کر کے دیا، ایک ترازو سیٹ کر کے دیا کہ اے ابراہیم دیکھو یہ ایک ترازو دے رہے ہیں، اسی پہ جو آ گیا اسے یہ عہدہ مل جائے گا. کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تمہاری ذریت میں رہے گی کہ نہیں رہے گی،
تمہاری نسل میں رہے گی اس کی گارنٹی تو ہم نہیں لیتے، مگر اللہ نے کہا لا ینالو. ارے بولیے، میں بڑی عظیم بات اور آج کے حالات کا جائزہ لے کے بولیے کم سے کم کہ لا ینالو عہد الظالمین. اے ابراہیم، یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ ظالموں کا مقدر نہیں ہوگا، یہ ظالموں تک نصیب نہیں ہوگا. ارے نہیں پہنچ رہے، میں بڑی عظیم اور فکری بات کہہ رہا ہوں. اب تو چپ رہنے کو دور ہی نہیں ہے، کم سے کم خاموش ہو کر نہیں بلکہ جذبات کے ساتھ اور باقاعدہ حوصلے کے ساتھ اپنے سینے کو تان کر آپ کہیے کہ علی کے شیعہ ہیں، حسن کے شیعہ ہیں، فاطمہ کے شیعہ ہیں. کیونکہ تصویریں ایک دم صاف ہے، 56 ملکوں نے اپنی اوقات دکھا کے بتا دیا کہ انہوں نے جسے امام مانا ہے ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، ہم نے جسے امام مانا ہے ان سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے. ہم نے جسے امام مانا ہے. ہاں اچھا، جس کو چاہے کہلوائیے، قرآن کہہ رہا ہے یہ عہدہ امامت ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچے گا. لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ہے ابراہیم صاحب، میں ظالموں کے نصیب ہونے نہیں دوں گا، ظالموں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی. ظالم کبھی بھی اس عہدہ امامت کو نہیں پا سکتا. امت مسلمہ سے ہمارا یہی تو لڑنا ہے، یہی تو کہنا ہے. ہم کو جس کو چاہے امام کہلوائیے، جس کو چاہے قائد کہلوائیے، مگر کم سے کم اس کے ڈی این اے میں ظلم تو نہ ہو. ارے اس کے خون میں ظلم کا ذرا سا بھی داغ نہ ہو. ارے نہیں پہنچنے میں بڑی کہہ دوں آپ کو، اس لیے کہ ایام فاطمی کے ایک عظیم پروگرام آپ کرتے ہیں، میں نہیں پہنچنے لیکن ایک عظیم بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. یعنی کم سے کم معیار تو یہ بتایا کہ دیکھو یہ عہدہ اسی تک پہنچے گا کہ جو ظالم نہ ہو. ارے بولیے جو ظالم نہ ہو. اما جب شیعہ ظالم کو امام نہیں مان سکتا تو جو قاتل سیدہ ہو. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا، ظالموں کے نصیب نہیں ہو سکتا ہے. آپ قرآن میں آیتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ نے عمومی طور کے اوپر بھی اور خصوصی طور پر بھی کہا. مثلا عام مومنین کا بھی امتحان ہوگا، خصوصی طور پہ انبیاء کا امتحان، اوصیاء کا امتحان، ائمہ کا امتحان، رسولوں کا امتحان نہیں ہے. کتنے سخت سخت امتحان لیے ہیں. آپ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نوح کا کتنا سخت امتحان، ہاں یوسف کا، یعقوب کا کتنا سخت امتحان. اور یہ ہیں اے پروردگار امتحان کیوں لیتا ہے؟ کہا جسے جتنا بڑا عہدہ دینا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. ہاں نہیں پہنچ رہے. عہدہ جتنا اسٹرانگ اور بڑا ہوگا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے. اچھا یہ تو مطلب اللہ کی طرف سے عہدے ہیں، نبوت ہے، امامت ہے، یہ سارے عہدے پروردگار دینے کے لیے امتحان اتنا سخت ہوتا ہے. اچھا سنیے کیا کہا، امتحان لے کے بھی ابراہیم کے لیے کیا کہا کہ جاعلک للناس اماما، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. ارے میرے لفظ پہ کم سے کم توجہ کریے، قرآن عظیم ہے. دیکھیے اتنا امتحان سخت لے کے اللہ نے کہا ہم آپ کو لوگوں کا امام. ارے لوگوں کا امام، لوگوں کا امام، میں بولتا رہوں گا لوگوں کا امام. آپ نہیں پہنچے. اما جب لوگوں کا امام بننے کے لیے امتحان ضروری ہے تو جو امام کائنات بن رہا ہو، جسے کائنات کا امام بننا ہو، اس کا امتحان کتنا سخت ہوگا. آپ سوچیے اس کی امتحانی منزلیں کتنی سخت ہوگی، اس کا امتحان کتنا سخت ہوگا. اچھا یہ بات تو چونکہ یہ پڑھی لکھی بستی ہے ایک بھرپور کی اور سارے پڑھے لکھے افراد نوجوان بیٹھے ہیں، اس بات کو آپ سمجھتے ہیں. دیکھیے
امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. آہا آہا آہا. اور چوری اور ڈاکے سے کچھ مل جانا، آہا، اس چیز کا مزہ کچھ نہیں ہوتا. بھئی ایک لڑکا ہائی اسکول امتحان دے کے پاس ہوا ہے تو اس کے چہرے کی چمک دیکھیں کتنی ٹائٹ ہوگی، نہیں پہنچ رہے ہیں. اور ایک آدمی نقلچیوں کو سیٹ کر کے بیک ڈور سے پرچیاں بھجوا کے جو آدمی پاس ہوا ہے بھیا سرٹیفکیٹ تو اس کو بھی ملا ہے. دیکھیے کسی بھی عہدے پر کسی سرٹیفکیٹ کو پانے کے لیے دو راستے ہیں. کتنے راستے ہیں چچا؟ دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہوگا تو ممبر کے بعد نیچے اتریں گے تو آپ بتا دیجئے گا. دو راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یا تو آپ امتحان دے کے پہنچ جائیے، ہاں، یا آپ بیک ڈور سے چوری سے، ارے نہیں پہنچے آپ، میز کے نیچے سے، زیر میز، فارسی میں کہتے ہیں زیر میزی، میز کے نیچے سے کوئی پاکٹ تھمائیے اور جو عہدہ چاہیے پا جائیے. ارے اس دور میں تو سب دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں، اور یہ جو زیر میزی کا ایک دوسرا نام چاپلوسی بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا کہا ہے، یہ دور ٹیلنٹ کا دور نہیں ہے. چاپلوسی جو جتنی اچھی سیکھ لے اسے عہدہ بھی اتنا ہی بڑا مل جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے جو حالات ہیں، جو کیفیت ہیں، تو کوئی بھی عہدہ آپ کو اگر پانا ہے تو دو راستے ہیں. یا امتحان دے کے ٹیسٹ دیجئے، امتحان دیجئے پہنچ جائیے، یا بغیر امتحان دے کے پہنچیے. مگر میں پہلے ہی کہ جو نوجوان میری تائید کرے، اب دیکھیے بزرگ چاہے بولے نہ بولیں، اگر امتحان سب دن ہوگا نوجوان بولیں گے. امتحان دے کے جو خوشی، جو روح میں تازگی، جو چہرے کی چمک ہوتی ہے، وہ جو چوری سے ہائی اسکول پاس کیا ہے اس میں نہیں ہوگی. آپ باقاعدہ میں سامنے آپ کے بتا رہا ہوں اور اس کیفیت کو آپ محسوس کریے گا. امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. مگر چوری سے کچھ جب مل جائے، ہاں اچھا مل تو جائے گا مگر پھنس جائے گا. ہاں جب چھوٹی سی مرحلہ آئے گا اس میں پھنس جائے گا. دونوں ہیں تو دونوں کو ملا ہے. اچھا مثال دے دوں آپ کے سامنے. فرض کریے اسی گاؤں میں آپ کے دو لڑکے ہوں اور آئی ایس بن کے آ جائیں. دو لڑکے آئی ایس بن جائیں. ایک امتحان دے کے بنا ہو اور ایک کو ابھی تک یہ سلسلہ تو مطلب نہیں ہو پایا، مگر فرض کریے پتہ ہے آپ کو کہ فلانا چوری سے بنا ہے، ادھر ادھر سے سیٹنگ کر کے ڈاکہ کا مار کے کہیں کسی عہدے پہ پہنچ گیا ہے. تو مزاج بتاؤں آپ کے سامنے، دونوں کا فرق آپ بتاتے ہیں. دیکھیں جو امتحان دے کے بنا ہے اور جو چوری سے بنا ہے، دونوں گاؤں میں آ جائیں. جو چوری سے بنا ہے وہ اگر آ گیا تو بھلے احترام میں آپ سامنے اس کے کھڑے ہو جائیے، ارے اس کے قد کا، اس کے پد کا احترام کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، ارے بابو آ گئے. مگر جیسے ہی ہٹے گا، ارے بیدار ہوئیے تھوڑا سا، میں کیا آخری مجمع نوجوانوں سنو، مگر جیسے ہی ہٹے گا فوراً لالت ملامت شروع ہوگی. ارے چوری سے بنے، دم تھی تو امتحان دے کے بنتے، چوری سے بن گئے، چوری سے بن گئے. یہ کیا ہے؟ لعنت کا زاویہ تیار ہے. چوری سے بنے، سامنے تھے تو ہو گیا، مگر جو امتحان دے کے پہنچا ہے، ارے بیدار ہوئیے. اور وہ سامنے آ جائے تب بھی احترام، سامنے نہ ہو تب بھی اس کا قصیدہ، تب بھی اس کی تعریف. آپ نہیں سمجھے، اللہ اکبر. یہ دونوں فرق بتا رہا ہوں کہ جو چوری سے پہنچا ہے لعنت کا زاویہ تیار ہے، اور جو امتحان دے کے پہنچا ہے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اسلام کی باغ ڈور پہ بھی دو طرح کے لوگ پہنچے. کچھ امتحان دے کے پہنچے، ارے اسلام کی باغ ڈور پہ بھی کچھ امتحان دے کے پہنچے اور کچھ چوری سے پہنچے. ارے بولیے، کچھ بیک ڈور سے بولے. ارے فرق تو آپ بتاتے ہیں. جو امتحان دے کے پہنچے ان پر آج تک صلوات بھیجی جا رہی ہے، اور جو چوری سے پہنچے ان پر آج تک لعنت بھیجی جا رہی ہے.
صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. جو امتحان دے کے پہنچا ہے، اب دیکھیے کتنا سخت ہوتا ہے دو منصب پہ پہنچنے والوں کے درمیان فرق کرنا. وہ بھی پہنچ گیا ہے، کہہ تو لے گا کہ ہم پہنچ گئے ہیں. اچھا جو چوری سے پہنچا ہے اس کی اصلیت جانتے ہیں کب کھلتی ہے؟ جب کوئی دنگا ہو جائے، فوراً ٹرانسفر ہوتا ہے، ہینڈل نہیں کر پائے، حل نہیں کر پائے، یا تو ہینڈل نہیں کر پائے گا یا جو امتحان دے کے پہنچا ہے اس کو کال کرے گا، ارے بھیا کچھ مدد کر دو، ارے میں کیا اشارہ کر رہا ہوں اگر آپ اسے سمجھ جائیے، ارے میری مشکل حل کر دو بھیا، یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ چھوٹا سا بھی معاملہ ہوتا ہے تو پھنس جاتا ہے. مگر جو امتحان دے کے پہنچا ہے وہ سارے پرچے اس نے حل کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، سب ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے. ارے کم سے کم انہیں مان رہے ہیں جنہوں نے ہمیں دکھایا ہے ایسا. کسی نے آگے پوچھا اے علی آپ کے لیے کوئی سوال کا معاملہ حل ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے کہو نہیں کہ آپ فوراً جواب دیتے ہیں. علی نے فوراً اپنی انگلیاں اٹھائیں کہ کتنی ہیں؟ کہا 5 ہیں. کہا تمہیں کوئی دقت ہوئی بتانے میں؟ ارے سامنے تھی تو کیسے دقت ہو؟ علی نے بھی کہا کہ ہمارے پاس ہر مسئلہ سامنے ہے، تو ہمارے لیے بھی کوئی دقت نہیں ہے. اب جس نے سارے پرچے حل کیے ہیں، مجلس تمام ہو گئی، جس نے سارے پرچے حل کیے ہیں اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بولیے. مگر جو چوری سے پہنچا ہے چھوٹے سے بھی معاملے میں پھنس جائے گا تو اس کے بعد 2 راستہ ہے. اچ ادھیکاری اس کا یا تو ٹرانسفر کر دے، لیکن یا اگر تگڑا ہے تو پھر وہی جو امتحان دے کے پہنچا ہے، اے بھیا مدد کر دو پھنسے ہیں، اے بھیا مدد کر دو پھنسے ہیں، بڑی بے عزتی ہو جائے گی. تو اب وہ بیچارہ جو پاس ہو کے امتحان دیے ہوئے ہے اس نے کہا یار مدد کرو ورنہ اس پد کی لاج، ورنہ یہ سارا معاملہ ڈوب جائے گا، اس کا خیال کرو. ارے میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں مگر آئیے وضاحت کے ساتھ کہہ دوں. نہیں دیکھا آپ نے چھوٹے چھوٹے امتحان میں پھنس گئے بیچارے لوگ. خالی 2 عورتیں اسی پہ تو بات بحث کر رہی تھی کہ لڑکا کس کا ہے. وہ 2 عورتیں اسی پہ تو بحث کر رہی تھی کہ لڑکا کس کا ہے. مگر کیا ہوا؟ دونوں کہہ رہی تھی میرا ہے، پھنس گئی چونکہ امتحان دیے نہیں تھے. ارے پہنچیے بولیے تھوڑا سا، چونکہ بیک ڈور سے پہنچے تھے تو بیچارے پھنس گئے. تو کہا اب دیکھیے یا تو ٹرانسفر ہو جائے ان کا یا آپ کسے بلائیں گے؟ کہا انہیں بلاؤ. ارے تھوڑا بیدار ہوئیے، جس کے پاس ہر پرچے کا حل ہے، جس کے پاس ہر کوشچن کا حل ہے. سلمان و ابو ذر قمر یہ سارے لوگ پہنچے. علی چلیے، کہا چلیں گے. پہنچے، دیکھا کہ ہمیشہ پھنسنے والی حکومت اس مسئلے پہ بھی پھنسی ہوئی تھی. علی نے دونوں سے پوچھا کہ لڑکا کس کا ہے؟ کہا اس نے پہلی نے کہا ہمارا ہے. اس میں ایک جھوٹی ہے ایک سچی ہے، دونوں کہہ رہی ہیں کہ میرا ہے. علی نے کہا اس میں کون سی بہت بڑی بات ہے، لے آؤ تلوار اور ابھی اس کو آدھا کر دو، آدھا اسے دو آدھا ادھر تو چھٹکارا ہو، معاملہ کھیل ختم ہو جائے. ارے بولے تھوڑا سا بیدار ہوئیے، عظمتوں کو سلام ہے ان مجلسوں پر. اگر آپ توجہ کریے گا کتنا عظیم امتحان تھا. دیکھیے جس نے ہر پرچے کا حل دیا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں فیصلہ کیا کہ آدھا کرو، آدھا اسے دو آدھا اسے دو. کہتے ہیں جو سچی ماں تھی فوراً پیچھے ہٹ گئی. نہیں بیدار ہوئیے، جو سچی ماں تھی فوراً پیچھے ہٹی. اس نے کہا میرا نہیں ہے، اسی کا ہے اسے ہی دے دو. اب آپ بتائیے علی نے کسے دیا؟
जो डटी रही है, जो पीछे हटी। अरे इन्हें कहाँ समझ में आएगा तुम्हें? दुनियावी अदालतों का जो चक्कर लगाते हैं वो अली की अदालत नहीं समझ सकते। दुनियावी अदालत में फैसला हर जज यही करेगा कि जो फैसले पे डटा रहे, नहीं, जो बाकायदा मुकदमे पे डटा रहे, चाहे उसका हक हो ना हो, मगर जज उसे देता है। मगर अली ने बताया यहाँ डटने वाले को नहीं, हक जिसका होता है उसे ही दिया जाता है। एक मिल के सलवात और पढ़ते हैं आप हज़रात। वक्त तमाम हो गया, बस सुन लीजिए। देखिए, उसे दिया जाता है जिसका है, और 2 मरहले में, लम्हे में खेल ख़त्म हो गया। अली ने उसे दे दिया जो पीछे हटी थी, वो लेके खुशी खुशी चली गई। देखिए, जिसने हर पर्चे को हल किया है। अच्छा, वो जो औरत जो पीछे हटी थी, बोलिए, जो पीछे हटी थी, हमने उससे कहा ये बताओ कि अगर तुम्हें नहीं मिलता तो क्या होता? बहुत जुमला सुनिएगा गौर से। उसने कहा पहले तो मैं ये बता दूं कि हो ही नहीं सकता था कि मुझे ना मिले। अरे नहीं, ये खामोशी बता रही है शायद बात, मजलिस का आखिरी रुख है। कहा ये हो ही नहीं सकता था कि मुझे ना मिले। कहा क्यों? कहा इसलिए कि पर्चा अली के पास था। नहीं बेदार हो, पर्चा जब अली के पास था तो हो ही नहीं सकता था कि मुझे ना मिले, इसलिए कि अली सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। मगर किसी नाहक को किसी दूसरे का हक दे दें, नहीं पहुंच रहे हैं, बड़ी अजीम बात है। आप ये नाहक को किसी को और उसको हक दे दें, ये अली नहीं कर सकते। एक तो मुझे यकीन, मैंने कहा और क्या? उसने कहा देखो, मुझे मिलता ना मिलता, मैं दोनों में फ़ायदे में थी। मिल गया तो फ़ायदा है ही है, अगर ना मिलता कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहता। नहीं पहुंच रहे, मैं पीछे हट गई, मेरा बच्चा जिंदा रहता, मेरा बच्चा बाहयात रहता, मेरा बच्चा, उसको कम से कम जिंदगी तो मिलती। अरे मैं मजलिस पढ़ गया, अगर आप सुन लीजिए, मैं बहुत बड़ा जवाब दे गया अली के इम्तिहान का, जो हम और आप समझ नहीं पाते अली के इम्तिहान को, और ये कह बैठते हैं अली चुप थे, इसका मतलब सरेंडर कर दिया, इसका मतलब बैयत कर ली, अली पीछे हट गए। नहीं नहीं, इस औरत ने बताया है कि देखो मैं पीछे हटी हूं, मगर मेरा मकसद ये है कि मेरा बच्चा जिंदा रहे, चाहे जिसके पास रहे। अली ने भी यही बताया कि मैं चुप हूं ताकि इस्लाम जिंदा रहे, चाहे जिसके पास रहे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। इसलिए कि मुझे पता है कि ये खबीस जब आफत पड़ेगी तो ये मेरे ही दरवाजे पे आएंगे। ए अली, मामला फंसा हुआ है, ए अली हल करिए। और जो इनका बड़ा होगा वो तो कहता हुआ जाएगा, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। जाके देख लीजिए कितनी मरतबा सही बुखारी में है ये फ़िक्रा कि बाकायदा खलीफा दुव्वम ने इस फ़िक्रे को कहा है कि अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। ये क्या है? ये है जो इम्तिहान दे दे के पहुँचता है, वो कहीं शर्मिंदा नहीं होता है। बस फ़िक्रा कह दूँ, जो अली का आशिक होता है, हाँ फ़िक्रा कह दूँ, और इसी से रब्त में आ जाइए। देखिए, जिसे लोगों का इमाम बनना होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप इम्तिहान होता है। पहले माल का इम्तिहान, फिर जान का इम्तिहान, फिर औलाद का इम्तिहान। जिसे कायनात का इमाम बनना पड़ता है, उसे एक दिन में अकबर कुर्बान करना पड़ता है, असगर कुर्बान करना पड़ता है, उसको एक दिन में कासिम की कुर्बानी देनी पड़ती है, जिसे कायनात का इमाम बनना पड़ता है। या फ़िक्रा इससे आगे कह दूँ, जिसे कायनात का इमाम बनना पड़ता है,
اسے زہرا کی ٹوٹی پسلیاں اپنے ہاتھوں پہ اللہ اکبر رکھ کے چیخ مار کے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اجرکم عند اللہ۔ ہو گئی مجلس، آپ آمادہ گریہ ہو گئے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جو وقت مجھ سے کہا گیا تھا میں اسی پہ تمام کر رہا ہوں گفتگو۔ اللہ اکبر۔ سفارشن مجھ سے کہا گیا ہے، لہذا اس مرحلے کو ورنہ میں سوچا تھا مصائب کے کسی پہلو کو اور لے کے جاؤں گا۔ جو لوگوں کا امام بنتا ہے وہ 3 دن تک خواب دیکھتا ہے اور بیٹے کی قربانی کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتا، مگر حائر حسین کا جگر ننھے سے بیٹے کو لے کے کربلا میں آ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے الہی لا معبود سواک، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اصغر کی قربانی بھی تیری بارگاہ میں ہے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یہ علاقہ واقعاً فضائل کے مرحلے میں دیکھیے تو اور مصائب کی دنیا میں بھی آپ بہت روتے ہیں، اور جب باپ کی مجلس ہو تو نہ روئیں تو یہ پھر اللہ اکبر۔ روایت کے فقرے بھی کربلا اور ایام عزا آ رہے ہیں، 8ویں امام کی شہادت بھی قریب ہے۔ جانتے ہیں 8ویں امام نے کیا کہا؟ جانتے ہیں امام پہ کم مصائب نہیں تھے، مگر امام کا صحابی شبیب ہے تو کہتے ہیں یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی علی الحسین، کہ اے شبیب کے بیٹے جب کبھی رونا ہونا تو میرے جد حسین پہ رونا، جب کبھی گریہ کرنے کا دل کرے تو میرے جد حسین پہ رونا۔ جانتے پوچھا شبیب کے بیٹے نے مولا ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ فقرہ پہنچ گیا تو سینہ پھٹ جائے گا۔ کہا اس لیے کہ میرے جد کو ذبح سامنے سے نہیں کیا گیا، میرے جد کا گلا پیچھے سے کاٹا گیا، اور امام زار و قطار رونے لگے، ہائے میرا جد حسین۔ اللہ اکبر۔ آئے آمادہ گریہ ہو گئے آپ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں دل کو روانہ کر رہا ہوں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک من سلام اللہ ابدا۔ مرحوم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، اللہ اکبر۔ کوئی بیٹیاں باہر ہیں، وطن میں نہیں ہیں، آئیے اس مرحلے کو پیسہ پہنچا دوں اور زار و قطار روتے رہیے، یہ مصائب بیٹیوں کے لیے پرسہ دے دوں۔ دیکھیے باپ کا جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے باپ کا سایہ کوئی محسوس کرے نہ کرے مگر بیٹیاں بہت محسوس کرتی ہیں۔ اور کب؟ جب شادی ہو کے جب گھر چلی جاتی ہیں شوہر کے، اور پلٹ کے جب گھر آتی ہیں، ارے باپ نہ دکھے تو بیٹیاں تڑپ جاتی ہیں۔ آپ نہیں پہنچے، گھر کے کونوں میں باپ کو تلاش کرتی ہیں، میرا بابا یہاں بیٹھتا تھا، میرا بابا یہاں رہتا تھا۔ اجا اللہ اکبر۔ بہترین ابھی نظم آپ سماعت کر رہے تھے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک من سلام اللہ ابدا ما بکیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لدیارتکم۔ اگر روز آئیں گے یہی فقرہ کافی ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ خدا آپ کے آنکھوں میں آنسوؤں کو لا دے، زار و قطار روئیں۔ کسی نے 5ویں امام سے پوچھا تھا مولا یہ اللہ اکبر، یہ زیارت عاشوراء میں آپ کے جد کا نام پہلے کیوں ہے؟ 5واں امام سینے پہ ہاتھ مارنے لگا اور ہاتھ مار کے کہا ارے نہ پوچھو، اس لیے کہ کربلا میں سب سے غریب میرا جد حسین تھا۔
اجرکم عند اللہ اجرکم نہیں دیکھیے جب رویا کریے تو کھول کے روئیے اور آوازوں کو کھولیے تاکہ اللہ پروردگار روایت چھٹے امام سے روایت ہے کہ روز محشر جب ساری آنکھیں روئیں گی تو وہ آنکھیں مسکرائیں گی جن آنکھوں نے حسین پہ گریہ کیا ہے. اور ایک بات فکر اور حدیث کہوں جب کچھ کام نہ آئے گا ہمارے اعمال کام نہ آئیں گے نمازیں کام نہ آئے گی تو جانتے ہیں آواز سیدہ آئے گی پروردگار یہ میرے لال پہ رونے والا تھا. اجرکم عند اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں بس بیٹیوں کے لیے پرسہ دینے کے لیے یہاں تک آیا ہوں. آخری فقرہ اور ختم و دعا ہے جب یاد کرے روئیے گا. بہت بڑے عالم دین آیت اللہ مرشی نجفی اپنے بیٹے محمود مرشی سے وصیت کی اے محمود مرشی جب میرا جنازہ اٹھنے لگے تو میرے جنازے کو میرے حسینیے میں لے کے جانا. میرے امامے کا ایک سرا میرے اس ممبر پہ باندھنا جس پہ مجلسیں پڑی ہیں اور ایک سرا میرے تابوت پہ باندھنا اور 2 رخصتی میرے آقا کی ضرور پڑھنا. محمود مرشی کہتے بابا کون سی حسین آقا کی 2 رخصتی؟ کہ محمود مرشی بتاؤں کہ ایک رخصتی وہ کہ جب رخصت آخر کے لیے حسین خیمے میں آئے. ارے کاش اس فقرے کو محسوس کر لیجئے. روایت کا فقرہ ہے حمید کہتا ہے جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تو ایسے تڑپ کے بیبیاں اور ساری حسین کی بیٹیاں زمین پہ گر گر کے ایسے پچھاڑے کھا رہی تھی. حمید کہتا ہے آوازیں بلند تھی حسین کا دامن پکڑے ہوئے ہر فرد کہہ رہا تھا آقا ارے ہمیں کس کے حوالے. ہائے رے غریب حسین آسمان کا رخ کر کے کہتا تھا ارے تم سب کو ارے خدا کے حوالے. اجرکم علی الزہرا. خدا اس منزل کو قبول کرے. الہی پروردگار بار الہی ناسموں کو قبول کر لے. مرحوم کے درجات بلند ہو. اللہ اکبر. بیٹیوں کو صبر جمیل ملے. اللہ اکبر. پسماندگان جو مرحوم کے تمام عزیز و اقربا ہیں الہی انہیں صبر جمیل ملے. آخری فقرہ نہ رو سکے ہو تو اب روئیے گا. کہتے دوسری رخصتی محمود مرشی کو بتاتے بتاتے آیت اللہ مرشی نجفی زارو قطار رونے لگے. کہ دوسری رخصتی وہ کہ جب حسین اپنی بیٹی سے رخصت ہوئے. اللہ رے قیامت ہے. کون بیٹی؟ 4 برس کی بچی. حسین نے کیسے الوداع کیا. میں اپنے استاد محترم کے میں نے یہ مسائل فقرہ سنا ہے. روایت کا یہ فقرہ تو نہیں ہے مگر ایک عظیم فقرہ وہ کہتے تھے حسین کی رخصتی کیسے. اسی کو سنیے مجلس سما میں. اللہ اکبر. آپ سب وطن سے دور گئے ہیں کہ نہیں گئے. روایت کے فقرے کہ سب سے قیامت کا وقت کربلا میں وہ تھا کہ جب حسین خیمے سے نکلے ہیں اور خیمے سے نکل کے حسین رخصت آخر کہہ کے گئے ہیں. آپ کہہ رہے سب سے قیامت کیسے. آپ سوچ رہے ہو اکبر بھی تو گئے قاسم بھی تو گئے اون و محمد بھی گئے. کہ یہ قیامت نہیں تھی. نہیں آپ سوچئے میری طرف بہت روئیں گے. کہتے جب اکبر گئے نا تو جانتے انداز کیسا تھا. دیکھیے بہت روئیں گے. جب اکبر گئے تو چہرہ مقتل کی طرف تھا اور پشت اکبر کی خیمے کی طرف تھی. کہتے اکبر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ پلٹ کے خیمے کی طرف دیکھ کے جائیں. کہتے ایسے ہی حسین کا اکبر گیا, ایسے ہی عباس گئے, ایسے ہی اون و محمد گئے. جو گیا اس کا چہرہ مقتل کی طرف. ارے رو لو. اور اس کی پوش خیمے کی طرف. ارے کتنا روئیں گے. مگر روایت کا فقرہ ہے کہ جب حسین غریب صحرا نکلا تو انداز بدلا ہوا تھا. چہرہ خیمے کی طرف تھا اور پوش مقتل کی طرف. اشارہ دیکھو. اور حسین ہاتھوں سے اشارہ کر رہے تھے اے زینب ارے خیمے میں جاؤ. اے کلثوم
اجرکم علی الزہرا، اجرکم اجرکم، خدا کوئی غم نہ دے۔ لو آخری 2 مصروں کے لیے زحمت ہے، مجلس تمام ہو گئی ہے، جتنا دل کرے دعائیں مانگ لینا۔ حائر سکینہ کے صدقے میں بیٹیوں کو بس پرسا، کہتے حسین میری طرف دیکھیے، حسین ہاتھوں سے اشارہ کر رہے تھے، پشت حسین کی خیمے کی طرف تھی، اللہ مقتل کی طرف، چہرہ بیویوں کی طرف، کہتے اسی انداز سے گئے تو زلجنا سے جیسے ہی ٹکرائے تو کیا دیکھا؟ آواز بلند تھی، بابا کے زلجنا بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے بابا کے زلجنا، ارے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ ارے میر انیس کہتے ہیں حسین غریب نے اب جو بچی کو دیکھا، خاک کربلا پہ لیٹ گئے اور بچی کو سینے پہ سلایا، مجلس تمام ہو جائے گی، بچی کو سینے پہ سلا کے حسین غریب نے اب جو لوریاں دی، اے سکینہ بابا کا سینہ نہ ملے گا، اے سکینہ پھوپھی اماں کے سینے پہ سونا، اے سکینہ ارے بھیا سجاد کے سینے پہ سونا۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ تو تڑپ جائیں، جو بیٹیاں رکھتے ہیں چھوٹی، ہائے رے غریب زہرا، کہتے لوریاں کیا دی، سکینہ سو گئی، اب غریب زہرا اٹھ کے جائے تو کیسے جائے؟ کہتے تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھیے، جیسے ہی سکینہ اٹھی اور کھڑی ہوئی، بابا کو دیکھ کے جو فقرہ کہا، بابا خدا حافظ، اے بابا خدا حافظ، اے بابا خدا حافظ۔ اللہ رے حسین غریب اب جو چلے انداز بدل گیا، اب چہرہ مقتل کی طرف ہے اور پوچھ سکینہ کی طرف ہے۔ ارے بچی حسرت سے کھڑی دیکھ رہی ہے، میری طرف دیکھیں، کچھ دور جب حسین پہنچے، اب جب پلٹ کے دیکھا تو سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی، ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مانگتا۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ الہی معبود پروردگار ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، بارلا کمیوں کاسی میری جانب سے ہوئی اسے درگزر فرما۔ الہی معبود تیری بارگاہ میں دعا ہے پروردگار، مرحوم کے جانب سے کیے گئے تمام اعمال نیکیاں ان کی بچیوں کی طرف سے سب پروردگار اسے قبول فرما۔ آپ کے آنے کے ایک ایک قدم کا ثواب مرحوم کے نام اعمال اور ان کے برزخی زندگی میں آسانی کا سبب فراہم فرما۔ الہی دعا ہے حاضرین کی حاجتیں پوری فرما، نوجوانوں کے مقدر کو چمکا دے، ہمارے نوجوانوں کو برسر روزگار لگا دے، جو برسر روزگار ہیں ان کو اور ترقی عنایت فرما۔ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر، ان نوجوانوں کے سروں میں قائم و دائم رکھ۔ آخری دعا یوسف زہرا خاہم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید قدیر الحسن ابن سید حسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔